اچھی عادت کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریفیں کرنے لگے۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ مال و دولت آسائش عمر کے لیے ہے، عمر اس لیے نہیں کہ انسان دولت ہی اکٹھا کرتا رہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بھی پتہ نہیں چلتا۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خدا رسیدہ بزرگ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ انسان جتنا سرگرم روزی حاصل کرنے کے لیے مشغول رہتا ہے، اگر اتنی ہی توجہ سے روزی رساں کو یاد کرے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے زیادہ بلند ہو جائے۔ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو تانا دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فروزوں کی اینٹ اس پر جڑی ہے، اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ وہ 2 مٹھی مٹی اس پر پڑی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچا ہوگا۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا، جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں تو نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی نے اسے اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ ارشیر بابکن ایران کا ایک بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی خوراک کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے کہا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اسی قدر غذا کافی ہے، جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ چند غریب کسی بنیے کے قرضدار ہو گئے، بنیہ تقاضے پر تقاضا کرتا اور ساتھ ہی سخت وقت بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو روپوں کے وعدے پر ٹالنے سے آسان ہے۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں
से अकीदत रखता था, इसलिए जन्नत में है। और इस दरवेश को बादशाहों के तकर्रुब का बड़ा शौक था, इसीलिए जहन्नुम में है। मिस्र में किसी जगह दो भाई रहते थे। एक ने इल्म पढ़ा और दूसरा माल जमा करता रहा। नतीजा ये हुआ कि पढ़ने वाला तो अल्लामा बन गया और रुपया जमा करने वाला शाही खजांची बन गया। एक बार दौलतमंद भाई ने आलिम भाई की तरफ हकालत से देखकर कहा, हम तो जमाने के मालिक हो गए, खजाने के मालिक हो गए, मगर तुम मुफलिस ही रहे। आलिम भाई ने कहा, भाईजान, मैं तो इस हाल पर खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे पैगंबरों की मीरास इल्म अता फरमाई, मगर आप हैं कि फिरौन की विरासत यानी मिस्र की हुकूमत पर इतरा रहे हैं। जमाने की गर्दिश और दिनों की सख्ती से मैं कभी दिल शिकस्ता और रंजीदा नहीं हुआ, मगर एक बार जरूर मलाल हुआ जब मेरे पाँव में जूती ना थी और ना खरीदने को जेब में पैसा था। मैं हैरान परेशान कूफा की जामिया मस्जिद में जा निकला। देखता क्या हूँ कि एक शख्स के पाँव ही नहीं है। बस मैंने अपने पाँव की सलामती पर खुदा का शुक्र अदा किया और नंगे पाँव रहना ही गनीमत समझा। एक अक्लमंद नौजवान दानाओं की महफिल में कभी बैठता तो बहस और तकरार से हमेशा अलग रहता। एक दफा उसके बाप ने कहा, बरखुरदार, तुम दानाओं की मजलिस में कुओं की तरह चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? अक्लमंद ने अर्ज की, किबला, इस अंदेशे से कि मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछी जाए जिसका जवाब न दे सकूं और ख्वामख्वाह शर्मिंदगी हो। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मदरसा निजामिया में तहसील इल्म करता था। मेरा वजीफा मुकर्रर था और लिखना पढ़ना ही मेरा ओढ़ना बिछोना था। मेरा एक साथी मुझसे बहुत जलता था। एक दफा मैंने अपने उस्ताद के सामने उसकी शिकायत की और कहा कि ए उस्ताद मोहतरम, जब मैं किसी हदीस की तशरीह और इसके नकात और रमूज बयान करता हूँ तो मेरा ये खबीस दोस्त मारे हसद के अंगारों पर लेटने लगता है। उस पेशवाए आलम ने बिगड़ कर कहा, दोस्त का हसद करना तो तुझे पसंद ना आया, ना मालूम कि तुझे किसने बताया कि गीबत अच्छी चीज है। अगर उसने कमीनेपन की वजह से दोजख का रास्ता इख्तियार किया है तो इसी किस्म के दूसरे रास्ते पर तू भी दोजख पहुंचेगा।